اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آسان فہم عقائد کورس کی 13ویں کلاس میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا بیٹھنا سیکھنا سمجھنا سب اپنی کریم پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، شرح صدر عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے۔ عقائد کا عنوان چل رہا ہے اور بہت ساری باتیں ہم نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ کل باغ فتح یا وراثت والا مسئلہ جو اس کے عقیدہ اور نظریہ بنتا ہے اس سے متعلقہ گفتگو کی۔ خلافت والے مسئلے پر بھی تقریباً بات ہو چکی ہے۔ ایک اہم مسئلہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدسہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدسہ۔ اہل تشیع کے ہاں کھلے عام ان پر لعن کیا جاتا ہے، کافر کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کے ہاں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، اور جب صحابی ہیں تو صحابی قابل تعظیم ہیں۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان سارے کے سارے معتبر ہیں۔ اب یہ مسئلہ کہاں سے بڑا ہے اور کہاں سے پھیلا ہے؟ اہل تشیع کی مختلف آراء ہیں۔ اولاً تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، منافقت کی ہے۔ یعنی جب فتح مکہ ہوا، ڈر کر اسلام کو پاور میں دیکھ کر انہوں نے منافقانہ اسلام قبول کیا تھا، یہ مسلمان نہیں تھے۔ پہلے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں، پھر اگلی بات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے، فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے ڈر کے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے ان کے والد گرامی جناب ابو سفیان دونوں کی بات، خوف سے اسلام قبول کیا تھا، دل سے نہیں کیا، منافقت تھی۔ تو اس منافقت میں پہلی بات یہ ہے کہ دلی کیفیت، اللہ نے پردے میں رکھی ہے، کسی کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کا پتہ صرف نبی کریم علیہ السلام اور آپ جس کو بتا دیں اس کو پتہ چلتا ہے۔ کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مقام پر کسی ایک روایت میں بھی جناب ابو سفیان یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے بارے میں کلام کیا ہے؟ یعنی انہیں منافق قرار دیا ہے، ان کی منافقت کا ذکر کیا ہے؟ انہوں نے نہیں کیا تو کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا کیا کہتے ہیں فن خاں آ جائے تو وہ اس دل کے اسلام پر خبردار نہیں ہو سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو شخص انہیں اس بنا پر کہ انہوں نے ڈر کر یا خوف میں منافقانہ اسلام قبول کیا ہے یہ بات کرے گا، وہ شخص اس بات کا پابند ہوگا کہ دلیل پیش کرے۔
واقعات نہیں، کہانیاں نہیں۔ یہ بات ہم پچھلے عقیدے میں پڑھ کے آ گئے ہیں کہ جس نے ظاہراً اسلام قبول کر لیا تو ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہے اور اس کے ساتھ مسلمانوں والے سارے ہی معاملات کیے جائیں گے، الا یہ کہ کوئی علامت کفر کی ظاہر ہو جائے، کوئی علامت بیان کی جائے گی، کوئی ارتداد والا جملہ ان کا بیان کیا جائے گا، پھر جا کر حکم کفر آئے گا، ورنہ یہ جملہ لغو اور بیکار ہو جائے گا۔ اسی کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر منافقانہ اسلام کے ساتھ تھے تو اللہ کے نبی سے تو باتیں پوشیدہ نہیں رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی روایات جناب امیر معاویہ کے لیے ہیں۔ ایک دو نہیں، کئی روایات۔ سمجھ آ رہی بات؟ ایک دو نہیں۔ منافقوں کے لیے دعائیں نہیں کی جاتی، نبی کریم نے انہیں مسجد سے باہر نکالا، نام لے لے کر ان کو مسجدوں سے باہر نکالا ہے۔ اسلام پاور میں آیا تو منافقوں کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جناب امیر معاویہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، امیر معاویہ کے لیے ہادی اور مہدی ہونے کی دعا کر رہے ہیں، جس کے لیے نبی کریم ہادی و مہدی ہونے کی دعا کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ منافق ہوگا؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی زوجہ ہیں۔ جناب امیر معاویہ ان کے گھر عام آ جایا کرتے تھے، عام آ جایا کرتے تھے۔ نبی کریم کی خاص شفقتیں تھی جناب امیر معاویہ سے۔ چلیں ہم یہ گفتگو اگر ہم اسکپ بھی کر دیتے ہیں، کاتبین وحی کے نام آپ نکال کے دیکھیں۔ کاتبین وحی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ ہیں، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ ہیں۔ صحابہ سارے ہی ایک سے بڑھ کر ایک کمال ہے صحابہ میں، اللہ کی بارگاہ میں بڑے معتبر ہیں یہ، لیکن ان معتبر شخصیات میں، ان بااعتماد شخصیات میں کچھ لوگوں کو یہ اہم ذمہ داری دی گئی کہ جو رب پیغام بھیجے اسے محفوظ کریں، وحی کی کتابت کریں۔ وحی کی کتابت میں جن کاتبین کا نام آتا ہے، سب سے پہلا نام سیدنا زید کا آتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں۔ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، کیا کسی سادے سے مسلمان کا، آپ میں سے کسی کا یہ ضمیر گوارا کرتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ نبی پاک علیہ السلام نے وحی لکھنے کی ذمہ داری کسی منافق کو سونپی تھی؟ کوئی یہ سوچ سکتا؟ مطلب ہم اپنی دکان کا کھاتا لکھنے کے لیے کسی کرپٹ آدمی کو نہ رکھیں، ہم اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے کسی کرپٹ آدمی کو نہ رکھیں۔ تیرا میرا حساب معمولی کیا خاک، وہی کلام خداوندی، اس کی حفاظت کتنی اہم ہوگی، کتنی اہم ہوگی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا انتخاب کیا ہوگا، کتنے امتحانات کے بعد ان کا انتخاب ہوا ہوگا۔ وحی کی کتابت جناب امیر معاویہ کریں، اور کوئی بندہ کہے کہ نہیں، میں اور سادے لفظوں میں یہ سمجھاؤں کہ نبی پاک جناب امیر معاویہ پر بھروسہ رکھیں، اور کوئی بندہ ان کو منافق کہے تو اس بندے کو کنارے نہ لگا دیں۔
اس بندے کی بات قابل اعتبار نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عام صحابہ میں سے نہیں تھے، ابھی میں نے عرض کیا کاتبین وحی ہیں، وحی میں سے ہیں، اور اللہ پہ رحم کرے نبی پاک کی کئی دعائیں جناب امیر معاویہ کے نام سے ہیں۔ پھر جناب امیر معاویہ جناب ابو بکر صدیق کے زمانے سے حاکم رہے ہیں۔ جناب فاروق اعظم کے زمانے سے میرا خیال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقبول شخصیت تھے۔ فاروق اعظم جیسا عادل حکمران جس کی حکمرانی کی صدائیں ساری دنیا میں گونجتی ہیں اور جن کی عدالت کا چرچا ساری دنیا میں ہے، لوگ گواہیاں دیتے ہیں اپنے ہوں یا پرائے ہوں، وہ فاروق اعظم اگر امیر معاویہ کو حکمران مقرر کرتے ہیں، سمجھ آ رہی بات؟ حکمران مقرر کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خلفاء اور صحابہ ان کی حکمرانی پر راضی ہیں اور ان پر اعتبار کرتے ہیں۔ پھر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، سالوں یہ حکمران رہے۔ انہوں نے فتوحات کی ہیں۔ جو سب سے پہلی بحری جنگ ہوئی جس کے بارے میں نبی پاک نے مغفرت کی بشارتیں دی تھی، اس جنگ کا سپہ سالار جناب امیر معاویہ ہیں، جناب امیر معاویہ ہیں۔ پہلا جو بحری بیڑا تیار کیا گیا، بحری جہاز تیار کیا گیا، امیر معاویہ، اس کے بارے میں نبی پاک نے مغفرت کی بشارت دی تھی۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اور آگے چلتے جناب عثمان غنی کا زمانہ ہے، پھر یہ حکمران ہے۔ جناب عثمان غنی وصال فرما گئے، جناب علی پاک کا زمانہ ہے، امیر معاویہ پھر حکمران ہے۔ شام کی حکمرانی جناب امیر معاویہ کے پاس ہے۔ جناب علی پاک کے زمانے میں بھی کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب علی پاک امیر المومنین بنے ہیں اور انہوں نے امیر معاویہ کو معزول کیا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دکھا جائے۔ امیر معاویہ کو معزول نہیں کیا، عہدہ برقرار رہا ہے جناب امیر معاویہ کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، علی المرتضیٰ ہوں، اس کے بعد بھی آ جائیں، جناب علی پاک کا زمانہ پاک گزرا، امام حسن آئے، امیر معاویہ پھر حاکم ہیں، بلکہ پھر جناب امام حسن نے مسند خلافت، تاج خلافت، تاج بادشاہت امام حسن نے پورے کا پورا جناب امیر معاویہ کے سر پہ سجا دیا ہے۔ یہ ان کا پورا ہسٹری بنتی ہے۔ اب ان ساری باتوں کے تناظر میں اگر آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو معمولی آدمی نہیں ہے، یہ معمولی آدمی نہیں ہے۔ اسلام کی فتوحات میں ان کا کام ہے، ان کا نام ہے۔ ان کو مائنس کیا جائے تو اسلام کی بہت سی فتوحات مائنس ہو جاتی ہیں۔ اسلام پھیلانے میں ان کا کردار ہے۔ صحابہ کے معتبر بندے ہیں یہ، علی المرتضیٰ ان پر اعتبار کرتے ہیں، امام حسن ان پر اعتبار کرتے ہیں، امام حسین ان پر اعتبار کرتے ہیں۔ جب اتنے لوگ ان پر اعتبار کرتے ہیں تو کوئی منافق تو نہیں ایسا ہو سکتا کہ کسی پر اعتبار کیا جائے۔
یہ بات سمجھ آ گئی اتنی؟ چلتا ہوں تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں اتنی گفتگو کے بعد. اب اگلا مسئلہ اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ، یہ شخصیت کا تعارف ہے جناب امیر معاویہ کی. نبی پاک کا اعتبار، نبی پاک نے کتابت کی وحی عطا فرمائی ہے. جناب ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی اہم شخصیت، جناب فاروق اعظم کے زمانے میں بھی حکمران، جناب علی پاک کے زمانے میں بھی، جناب عثمان غنی کے زمانے میں بھی، امام حسن نے بھی اعتبار کیا ہے، امام حسین نے بھی اعتبار کیا ہے. اچھا اگلے اسٹیپ پہ جاتے ہیں. جب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، اچھا ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ یہ تکمیل دین سے 2 سال پہلے اسلام میں آئے ہیں، اکثر حصہ تو پہلے ہی نازل ہو چکا ہے، اکثر ہو یا اقل ہو، اگر قلیل کتابت کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے، یعنی تھوڑی سی وہی بھی لکھنے کی ذمہ داری ان کو ملی ہے، تو مسئلہ تھوڑے یا زیادہ کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک نے اعتبار کر لیا، نبی پاک نے اعتبار کر لیا ہے، کاتبین وحی میں ان کا نام آتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور آخری سالوں میں ہی زیادہ تر جمع اور حفظ کے کام کیے گئے ہیں، جو مستقل بنیادوں پر کام ہوئے ہیں یہ آخری سالوں میں ہی ہوئے ہیں. ابتدا میں تو نیکی کی دعوت اور اس طرح کے معاملات میں عرصہ گزرا، آخر کے سال اطمینان کے تھے، جتنا بکھرا تھا سب سمیٹا انہی سالوں میں گیا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا بات شروع ہوئی تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، علی المرتضی کرم اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر آ گئے. جناب عثمان غنی کو سازش کر کے شہید کر دیا گیا مدینہ پاک کی سرزمین. جناب علی المرتضی مسند خلافت پر آئے. عثمان غنی ناحق شہید ہوئے ہیں، خلیفہ ثالث ہیں، خلیفہ راشد ہیں. آ رہی آگے ترتیب سے بات لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جناب عثمان غنی کے خاندان سے جناب امیر معاویہ ہے. جناب عثمان غنی شہید ہوئے، ان کا قصاص لینا تھا. ٹھیک ہو گئی بات؟ ان کا قصاص لینا تھا. اب کس نے لینا تھا؟ ظاہر سی بات ہے جو حاکم وقت ہے کیس ان کی بارگاہ میں جائے گا. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کیس دائر کر دیا جناب امیر معاویہ نے. مطالبہ آ گیا قصاص لے. اس مطالبے میں جناب سیدہ عائشہ بھی شریک ہیں. سیدہ عائشہ بھی شریک ہیں، ان کی بات بھی درمیان میں ساتھ ہی ہم کر لیں گے. قصاص کا مطالبہ ہے جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے. لیکن حالات، اچھا یہ شام میں ہے جناب امیر معاویہ، یہ شام میں ہے اور یہ مدینہ پاک میں. جناب عثمان غنی کے زمانہ خلافت کے آخر میں فتنے شدید ہو گئے، سازشیں ہو گئی تھی. اسی فتنے کا نتیجہ تو نکلا تھا کہ جناب عثمان شہید ہو گئے، یعنی نظام ایک دفعہ گڑبڑ میں آ گیا تھا. اب صورتحال کیا بن رہی ہے کہ جناب علی المرتضی مدینہ پاک میں ہے، معاملات سمیٹنے کی کوششیں جاری ہیں، معاملات سمٹائے جا رہے ہیں، نمٹائے جا رہے ہیں. یہاں خاندان والے قصاص کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پر اپنے معاملات سیٹ کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پر حق ہے اور قصاص کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. ان کا رائٹ تھا جناب عثمان شہید ہوئے ہیں، قاتلین سے قصاص لیا جائے، یہ مطالبہ ٹھیک ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے انہیں
اس صورتحال کا اندازہ نہیں تھا جو علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ تھی. وجہ یہ تھی کہ سازشیں اتنی تھی کہ قاتلین واضح نہیں تھے. جو بچے تھوڑا سا سبق یاد کر لیتے ہیں، جن کو فقہ تھوڑی سی آتی ہے، جو بچے تھوڑا سا سبق یاد کر لیتے ہیں، جن کو تھوڑی سی فقہ آتی ہے، انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ قتل کے قصاص کے لیے قطعی ثبوت چاہیے ہوتا ہے، بلا شبہ قطعی ثبوت بلا شبہ. اور سادے لفظوں میں یہ کہوں، جہاں شبہ آ جائے وہاں قصاص ثابت ہو جاتا. سمجھ آ رہی؟ الحدود والقصاص تندرع بالشبہات، تندرع بالشبہات. یہ کر رہے ہیں، بات سمجھ آئیے. حدودوں کی یہ قانون ہے کہ حد میں اور قصاص میں اگر معمولی سا شبہ بھی آئے گا تو قصاص نہیں لیا جا سکتا. اب خاندان والے اپنی جگہ پر ہیں، ان کا بندہ شہید ہوا ہے، اور بندہ بھی کوئی معمولی نہیں، خلیفہ راشد، خلیفہ ثالث، امیر المؤمنین شہید ہوئے ہیں، عظیم شخصیت شہید ہوئی ہے. اور جناب علی المرتضیٰ اپنی جگہ پر ہیں کہ جب تک ثبوت قطعی ہاتھ نہ آئے کہ قاتل کون ہے، قاتل کون ہے، قاتل گلا جب تک ہاتھ نہیں آئے گا قصاص نہیں لیا جا سکتا. سازشی زیادہ تھے، پورے گھر کا محاصرہ تھا جناب عثمان غنی کے گھر کے اندر، کئی بندے گئے تھے. کس نے قتل کیا ہے، قاتل کون ہے، اس سے قصاص لینا مشکل تھا. ٹیبل ٹاک نہیں تھی، خط و کتابت تھی، پیغام بھیجے جاتے تھے، یہاں سے مطالبہ شدت سے آ رہا تھا، یہاں سے تاخیر ہو رہی تھی قصاص لینے میں امور سلطنت کے تناظر میں. اب کیا صورتحال بنی، یہ مطالبہ شدت پکڑتا گیا. جناب امیر معاویہ اور جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے یہ مطالبہ شدت پکڑتا گیا. جیسے جیسے تاخیر ہو رہی تھی، ان کے ذہن میں بھی یہ خیالات تھے کہ یہ صرف ایک قصاص کا معاملہ نہیں ہے، یہ اسلام کا معاملہ ہے. ان کے ذہن میں یہ خیالات تھے کہ آج اگر دشمنوں کو یہ موقع ملا ہے کہ انہوں نے امیر المؤمنین کو شہید کیا ہے، آج اگر قصاص نہ لیا گیا تو آگے امراء کی گردنوں تک اگر ہاتھ آ گئے ہیں تو اسلام تو بچے گا ہی نہیں. ان کے ذہن میں بھی بڑے سارے خیالات تھے. یہ اسلام کے محبین ہیں، یہ سوچ رہے تھے کہ آگے کے حالات کیا ہونے والے ہیں. جہاں امیر المؤمنین کی شان یہ تھی کہ وہ ہاتھ کا تکیہ لے کر باغ میں سوئے اور کیسر و کسرا اس کے نام سے کانپتے ہوں، امیر المؤمنین کے سامنے آتے ہوئے لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہو، وہاں جب اتنی کمزوری آ جائے کہ امیر المؤمنین کو ان کے گھر میں محاصرہ کر کے شہید کر دیا جائے، تو ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ یہ سوچیں کہ اگر آج ان قاتلوں کو رگڑا نہ دیا گیا تو یہ بکھر جائیں گے، آگے مزید خرابیاں پیدا کریں گے. آج امیر المؤمنین کو مارا ہے، کل نظام خراب کر دیں گے، اسلام کی تعلیمات خراب کر دیں گے. ان کی سوچ بھی بری نہیں ہے، یعنی خالی وہ خاندانی قصاص کا مطالبہ نہیں ہے، اس کے پیچھے دین کا درد ہے، احساس ذمہ داری ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اب ان کیفیات میں جو صورتحال پیش آئی، مطالبہ شدت اختیار کر گیا. جناب امیر معاویہ ملک شام میں حکمرانی پر ہیں، انہوں نے ملک شام میں احتجاج کی کال دے دی. احتجاج کیا جائے، بغاوت نہیں، خلافت سے بغاوت نہیں. اپنے خلیفہ ہونے کا امیر معاویہ نے کال نہیں کیا.
جناب امیر معاویہ نے امیر المؤمنین جناب علی المرتضیٰ کی خلافت کا انکار نہیں کیا. یہ باتیں کہیں نہیں آپ کو ملیں گی. کوئی بندہ یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ جناب امیر معاویہ نے جناب علی المرتضیٰ کی خلافت کا انکار کیا. خلافت کا انکار کیا ہوتا تو امیر معاویہ قصاص لینے علی کے پاس کیوں جاتے؟ خود ہی نہ لے لیتے. اگر خود خلیفہ بننا چاہتے تو خود ہی نہ قصاص لے لیتے. اگر خلیفہ بننے کا امیر معاویہ کا سوچ ہوتی تو آج ہم بھی جناب امیر معاویہ کو پکڑ کے بیٹھے ہوتے کہ علی جا آپ نے قصاص لینا تھا. سمجھ آ رہی بات؟ امیر معاویہ جناب علی المرتضیٰ سے خلافت کا جھگڑا نہیں کر رہے, خود خلیفہ نہیں بننا چاہتے. مسئلہ کیا ہے؟ جناب امیر معاویہ نے احتجاج کی کال دے دی. کس بات کا احتجاج؟ آپ امیر المومنین ہیں, آپ قصاص لیں. اب اس قول میں کیا ہوا ہے؟ آپ توجہ سے بات سن لیں گے تو امید ہے بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. اس وقت تو وہ کیا کہتے ہیں, ریڈ لائن نہیں ہوتی تھی اور وزیر اعظم ہاؤس نہیں ہوتا تھا, روڈ بلاک نہیں کیے جاتے تھے, مسجدوں مین قلعہ ہوتی تھی اسلام کا, بڑے بڑے معاملات مساجد میں کیے جاتے تھے. آرڈر جاری ہو گئے جناب امیر معاویہ کی طرف سے کہ ہر خطیب ہر خطبے میں احتجاج ریکارڈ کروائے گا. یہ احتجاج ریکارڈ کروانا جناب امیر معاویہ کا حق تھا, احتجاج تھا حق. کیونکہ جناب عثمان غنی کے یہ والا حق نہیں جو صحیح والا ہوتا ہے, میں وہ حق نہیں کہہ رہا. قصاص کے مطالبے والا جو حق ہے یہ جناب امیر معاویہ کا ہے, یہ کر سکتے ہیں مطالبہ. انہوں نے احتجاج کی کال دے دی. مساجد میں خطبوں میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر حکمرانی جتنے علاقے تھے وہاں ہر خطیب احتجاج کرتا. احتجاج میں کیا ہوتا تھا؟ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہ کہا جاتا تھا آپ حکمران ہیں, آپ حاکم وقت ہیں, آپ امیر المؤمنین ہیں, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قصاص لیں. اگر آپ قصاص نہیں لیں گے ہم قیامت میں اس کا مطالبہ کریں گے, ہم نبی پاک کی بارگاہ میں آپ کو پیش کریں گے. یہ جملے احتجاجی جملے ہوتے ہیں. ہر بندہ جانتا ہے کہ جب احتجاج ریکارڈ کروائے جاتے ہیں تو یہ کیفیات ہوتی ہیں. ان کیفیات کو, اس احتجاج کو مؤرخین نے غلط رنگ دیا. انہوں نے کہا جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی عنہ کو گالی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو گالیاں دلوائی گئی. غلط کہتے ہیں مؤرخین نے, الفاظ غلط کوڈ کیے ہیں, گالیاں نہیں دلوائی گئی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ زمانہ حکمرانی میں امیر معاویہ کے فرمان پر جناب علی المرتضیٰ کو گالیاں دلوائی گئی ہوں. احتجاج ہوا تھا جس کو غلط رنگ مؤرخین نے دیا. تو ہم تو قطعیات کے مقابلے میں روایات کا اعتبار نہیں کرتے. تم تاریخ پیش کرو تو ہم اسے رد نہ کریں. ہم ان الفاظ کو مؤرخین کے کو قبول نہیں کرتے, رد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ چلتے ہیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں. یہ گالیوں والا مسئلہ بڑی صدمت سے کیا جاتا ہے. لوگ کتابیں کھول کھول کے دکھاتے ہیں. آپ کو کوئی بندہ 1000 کتابیں دکھائے, 1000 کتابیں, 1000 حوالے دکھائے جس میں گالیوں کے لفظ لکھے ہوں, یقین نہیں کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے 1000 حوالے ایک طرف اور اللہ کریم کی کتاب کا ایک جملہ ایک طرف. اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ جس کو جنت دے دے وہ علی المرتضیٰ سے عداوت کر جائے. بات سمجھ آ گئی؟ بات چلتا ہوں تھوڑا سا آگے. ہاں ایک بات کسی نے کی ہے کہ ان حالات میں احتجاج خطرناک نہیں تھا. تھا نا خطرناک. ہم نے کب کہا ہے کہ خطرناک نہیں تھا؟ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے,
جب اجتہادی فیصلے ہوتے ہیں، عقلی فیصلے کہتے ہیں، تو آراء مختلف ہوتی ہیں، آراء مختلف ہوتی ہیں۔ جناب علی المرتضیٰ جن سازشوں کو دیکھ رہے تھے وہ اپنے حساب سے صحیح فیصلہ کر رہے تھے، وہ اپنے اجتہاد میں صحیح فیصلہ کر رہے تھے، اور جناب سیدہ عائشہ اور جناب امیر معاویہ جس صورت حال کو سمجھ رہے تھے وہ اپنے حساب سے صحیح فیصلہ کر رہے تھے، اپنی آراء۔ لیکن میں آپ سے ایک بات ڈسکس کرتا ہوں، اگر اس مقام پر آپ ہوتے اور آپ یہ سوچتے کہ اگر آج کسی غدار کو مارا نہ گیا، قاتل کو سزا نہ دی گئی، تو یہ جو فتنہ پرور لوگ ہیں، یہ جو مسلمانوں کے اندر سازشی گھسے ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کا بیڑا غرق کر دینا ہے، تو پھر آپ سوچ کے بتائیں کہ آپ کیا فیصلہ کرتے؟ آپ کو یہ لگتا کہ جناب امیر المؤمنین کی توجہ اس طرف نہیں آ رہی، جناب امیر المؤمنین اور کاموں میں مصروف ہیں، لیکن یہ کام آپ کے خیال کے مطابق زیادہ اہم ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کام نہ کیا گیا تو اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام کو مٹا دیا جائے گا، تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ پورا زور لگاتے کہ علی جا باقی کام بھی اہم ہے لیکن یہ زیادہ اہم ہے، میں اس کو زیادہ اہم سمجھ رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ جناب امیر معاویہ نے بھی یہی کیا ہے، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ نے بھی یہی کیا ہے۔ اجتہاد اسی کو کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے نا بات؟ اب چلو تھوڑا سا آگے۔ احتجاج ہو گیا، پھر بھی قصاص نہ آیا، قصاص نہ لیا گیا۔ جواب ملنے پر پھر حاکم اور نگران کی مان لینی چاہیے۔ جب علی المرتضیٰ بتا رہے ہیں کہ میں مصروف ہوں، لیکن جب امام اور حاکم اور جو ساتھ لوگ ہوتے ہیں یہ عام لوگ اور حاکم کا مسئلہ ہو تو پھر یہی ہوتا ہے، لیکن اگر ذمہ داران لوگ ہوں، یعنی یوں کہہ لیں کہ ہم منصب لوگ ہوں، تو پھر ان کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں، وہ اپنے منصب کے اعتبار سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ انہیں وہاں بولنا پڑتا ہے، اور اجتہاد یہ کہتا ہے کہ اس مقام پر مجتہد یہ سوچ رہا ہوتا ہے اگر میں نے یہ نہ کیا تو میں رب کی بارگاہ کا جواب دے ہوں گا۔ سمجھ آ رہی؟ مجتہد یہ سوچ رہا ہوتا۔ اسی لیے میں پھر بات دوہراؤں گا، جناب امیر معاویہ نے جناب علی المرتضیٰ کی بے ادبی نہیں کی، ان کی خلافت کا انکار نہیں کیا، کسی ایک موقع پر بھی خلافت کا انکار نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی بات؟ کسی ایک موقع پر بھی خود حاکم نہیں بنے، بغاوت نہیں کی۔ اتنا ضرور تھا، توجہ کریں، توجہ کریں، علیحدہ دیکھیں، یہ ضروری ہے، یہ کرنا ضروری ہے۔ اسلام پر حملہ ہے، امیر المومنین شہید ہوئے ہیں، آپ اس کو دیکھیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ ہاں۔ اب جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور جناب سیدنا امیر معاویہ کا یہ آپس کا مسئلہ مزید بڑھتا گیا۔ اچھا، اس بڑھنے میں خالی یہ دو بندے نہیں ہیں، دو بندے نہیں ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان کے درمیان میں وہ سازشی موجود ہیں، وہ اپنی حرکتیں پوری کر رہے ہیں۔ آپ اتنا سادہ مسئلہ اس کو نہ سمجھے نا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بتایا بھی تھا اور امیر معاویہ نے مانا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فتنہ تھا نا درمیان میں، یہ ادھر بھی تیلیاں لگا رہے تھے اور ادھر بھی تیلیاں لگا رہے تھے۔ مس کمیونیکیشن یہ تھا، سمجھ آ رہی بات؟ یہ تھا، دونوں طرف بھڑکایا جا رہا تھا، غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھی،
یعنی ان کو آپ سپوز یوں کریں کہ یہ لوگ ان کو یہ بتاتے تھے کہ یہ جان بوجھ کر قصاص نہیں لے رہے. سمجھ آ رہی بات؟ اچھا یہ دوبارہ امام حسین والی بات دوبارہ لکھیے گا اگلی کلاس میں، وقت ختم ہونے کے بعد، اگر اسی میں بچا تو پھر بات کریں گے. ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ علی المرتضی نہیں لے رہے، یعنی جن کاموں میں جناب علی مصروف ہیں وہ چیزیں جناب امیر معاویہ سے پردے میں رہ گئی. گیپ تھا نا، مس کمیونیکیشن اسی کو کہا جاتا ہے. ان کی جو سوچ اور آراء تھی، یہ کمینے لوگ اس رائے اور اس سوچ کو جناب علی پاک کے پاس پہنچانے سے قاصر تھے، نہیں پہنچنے دیتے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا احتجاج مزید شدت پکڑ گئے. ہائے ہائے شدید ہو گیا مطالبہ. اس مطالبے کے دوران سازشیوں کی سازش کامیاب ہو گئی اور ایک میدان میں جمع ہو گئے. جنگ صفین، ایک طرف جناب امیر معاویہ ان کا لشکر اور دوسری طرف جناب علی المرتضی. یہ آئے تھے ٹیبل ٹاک کے لیے، لیکن اگر آپ دنیا کے معاملات سے آگاہ ہیں اور فتنہ پروروں سے آگاہ ہیں تو سازشیوں کے سازشوں سے آگاہ ہیں تو میرا خیال ہے آپ کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. یہ ٹیبل ٹاک کے لیے آئے تھے، بیٹھنے کے لیے آئے تھے کہ بیٹھ کر نتیجہ نکال دیں. ان کمینوں نے پھر حرکت کی. ان کے ٹیبل ٹاک سے پہلے ان کے بندوں میں گھس کر ان کے بندوں کو مارا، ان کے بندوں میں گھس کر ان کے بندوں کو مارا. اس کو جنگ کہا گیا. جب یہ کیفیت ہوتی ہے، دونوں طرف سازشی لوگ آئے اس میدان میں اور دونوں نے آپس میں اپنی وہ کام کر دیا، ٹیبل ٹاک نہیں کرنے دی. نتیجہ نکلا کہ کچھ مسلمان بھی شہید ہوئے، ظاہر سی بات ہے جب ہنگامہ ہو جائے گا مسلمان شہید ہوں گے. اسی کو جنگ کہا گیا. سازشیوں کی سازش کامیاب ہو گئی، ٹیبل ٹاک نہ ہو سکی، بات چیت نہ ہو سکی. یہ اتنا سادہ کیس نہیں تھا. کس کا دل کرتا ہے کہ جناب علی المرتضی کے سامنے آئے؟ اگر کوئی بندہ آیا ہے تو اتنا معمولی مسئلہ نہیں تھا یہ جتنا لوگوں نے اس کو بنایا ہوا ہے. علی جن کے سامنے مرحب نہ ٹھہر سکے، امیر معاویہ کی کیا ضرورت ہے کہ جناب امیر المؤمنین جناب علی المرتضی کے سامنے آئے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. یہ کہانی کچھ اور ہے پیچھے، آپ کو شاید بات سمجھ آئی ہوگا. ٹیبل ٹاک کے لیے جمع ہوئے تھے، سازشی دونوں طرف سے موجود تھے، قریب تھے. انہوں نے لڑائی کروا دی، بات چیت نہ ہو سکی، لڑائی ہو گئی، مسلمان شہید ہوئے، دونوں طرف سے ہوئے، واپسی چلے گئے. اچھا واپسی مزے کی بات ہے. اس جنگ کے آلات آپ اٹھا کے دیکھیں. جنگ صفین، اس جنگ کے حالات آپ اٹھا کے دیکھیں. جناب علی المرتضی کے جملے اٹھا لیں، جناب امیر معاویہ کے جملے اٹھا لیں، دونوں طرف سے آپ کو مسلمانوں کی خیر خواہی ملے گی. کیا کوئی بندہ جنگ کر رہا ہو اور اپنے دشمن کے لیے اچھے الفاظ بولتا ہے؟ یعنی جناب علی المرتضی کے مقابلے میں امیر معاویہ ہیں تو جناب علی امیر معاویہ کے بارے میں کوئی اچھا جملہ بولیں گے؟ نہیں نا. جناب امیر معاویہ جناب علی کے بارے میں کوئی اچھا جملہ بولیں گے؟ نہیں نا. لیکن اس جنگ کے حالات جہاں لکھے ہیں وہاں
لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ جناب علی جناب امیر معاویہ کی تعریف بھی کرتے تھے، بتاتے تھے کہ انہیں غلطی لگ رہی ہے، ان کو بات سمجھ جانا چاہیے، مذمت نہیں کرتے تھے۔ جناب امیر معاویہ امیر المؤمنین جناب علی المرتضیٰ کے ساتھ یہی رویہ رکھتے تھے۔ مسلمانوں کی شہادت پر دونوں طرف سے افسوس تھا۔ یہ بات جنگ صفین کا مسئلہ کلیئر ہوا ہے آپ کا؟ چلیں تھوڑا سا اور آگے چلیں۔ اس جنگ جس کو جناب امیر معاویہ کا نام دیا جاتا ہے کہ جناب امیر معاویہ نے کی، جناب امیر معاویہ کا نہیں دینا چاہیے، یہ بلوائی تھے، سازشی تھے، دونوں طرف سے تھے جنہوں نے یہ ہنگامہ کروایا تھا، ٹیبل ٹاک نہیں ہونے دی، مسلمانوں کے درمیان فتنے کو ہوا دی۔ یہ بات جنگ صفین۔ اسی طرح ایک اور مقام پر جناب سیدہ عائشہ صدیقہ اور طیبہ طاہرہ، سیدہ عائشہ کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ قصاص لیا جائے۔ سیدہ عائشہ فقیہہ ہیں، مجتہدہ ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ جیسے جناب امیر معاویہ مجتہد ہیں، ایسے ہی جناب سیدہ عائشہ بھی مجتہدہ ہیں۔ اور یہ بات آپ کو یہ یاد رہنی چاہیے، مجتہد تقلید نہیں کر سکتا۔ مجتہد کو یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے اور انہیں نافذ کرے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ امام شافعی امام اعظم کے شاگردوں میں آتے ہیں، لیکن شافعی فقہ پوری الگ بن جاتی ہے اور حنفی فقہ الگ رہ جاتی ہے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ یہ کیا بات ہو گئی، شاگرد ہیں تو استاد والی بات کرنی چاہیے تھی، نہیں، یہ مقام ہوتا ہے، منصب کا تقاضا ہوتا ہے، اجتہاد کا تقاضا یہ ہے کہ مولانا اپنے فیصلے اپنے مسئلے خود بناؤ، تمہاری ذمہ داری فالو کرنا نہیں، مسئلے نکالنا نہیں۔ یہ بات سمجھ آئی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ بھی مجتہدہ ہے۔ کلاس دوبارہ جوائن کریں، پھر یہی سے بات شروع۔